ہمارا مقصد صرف پیرنٹس کو اویئر کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں بہت گہرا رول پلے کیا جاتا ہے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے بھی. تو نانا نانی کو، دادا دادی کو ایسی باتیں ہم سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ ہمارے گھر کے جو یہ رویے ہیں یہ تبدیل ہو جائیں. تو اس سلسلے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیں ہم نے کہ بچوں کی انیشل ان کو کس قسم کی غذائیت کیسے ان کی پوری کی جائے. جی، عالمی ادارہ صحت یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے ماں کا دودھ ملنا شروع ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد شروع کے 6 مہینے میں ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کچھ بھی نہیں دیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں. جب آپ بچے کو گھٹی، ارک یا کوئی اور چیز شروع کروا دیتے ہیں تو آپ جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے جس کو کہتے ہیں نا 6 منتھ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ، اس کی افادیت سے بچے کو محروم کر دیتے ہیں. اب بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مذہب بھی اتنا زیادہ زور دیتا ہے ماں کے دودھ پہ، اور ویسے بھی قدرتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی خوراک کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر کے ہی اس کو بھیجا ہے. اس کے باوجود ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے، اور اگر آپ ویسے جنرلی لوگوں سے پوچھیں تو کم ہی آپ کو کوئی ایسا خاتون یا آدمی ملے گا جو اس سے واقف نہ ہو کہ یہ بیسٹ ہے، مدر فیڈ بچے کے لیے سب سے بہتر ہے. اس کے باوجود یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ممالک کی صف میں جہاں پہ فیڈنگ پریکٹسز آئیڈیل یا WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ان میں بہت ہمارا درجہ نیچے چلا گیا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس چیز میں ہم زیادہ پیچھے ہیں وہ یہ ارلی انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ، یا شروع میں پیدائش کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو دیا جانا. اس میں جو بچے ہاسپٹل میں ڈیلیور ہو رہے ہیں ان میں یہ پریکٹس عام طور پہ دیکھی گئی ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کر کے نرسری میں کچھ دیر کے لیے آبزرویشن میں یا کسی ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں پہ فوری طور پہ اسے ماں کا دودھ اس وجہ سے شروع نہیں ہو پاتا. تو اس سلسلے میں ایک کنسیپٹ ہے مدر فیڈ فرینڈلی ہاسپٹل، بیبی فرینڈلی ہاسپٹلس ہیں، جیسے ہمارا ہولی فیملی ہاسپٹل ہے یا RMU کے ساتھ جو افیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز، ان کو مدر فیڈ فرینڈلی، بیبی فرینڈلی ہاسپٹل کا درجہ حاصل ہے. اور ہماری یہ پریکٹس کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی بیبی ڈیلیور ہو، اگر اس کو کوئی بہت پرابلم ایسی نہیں ہے، سانس خراب نہیں ہے یا بچہ کسی وجہ سے لیتھارجک یا دودھ لینے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو فوراً جلد از جلد ماں کے ساتھ رکھا جائے اور اس کو پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر مدر فیڈ شروع ہو جانی چاہیے. اب یہ اس پریکٹس میں پاکستان 20% یہاں پہ صرف بچے ایسے ہیں جن کو فرسٹ آور میں بریسٹ فیڈ شروع ہو پاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک حد تک لیول کم ہے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلس ہیں نا ان کا بھی کافی رول ہے. ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے. اب اگر ہاسپٹل میں ڈیلیور ہوا ہے بچہ اور ڈاکٹر اس کو یا کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف فوراً ڈبے کا دودھ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے آپ فوراً لے آئیں، تو وہ تو پہلے ہی اویئرنیس ان کو نہیں ہے اور وہ اس سیٹ اپ میں ہے، جیسے کوئی بتاتا ہے وہ اس طرح سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ان کا بھی میرے خیال ہے اخلاقی طور پہ بہت بڑا رول ہے ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی کہ اس چیز کو سپورٹ کریں اور پروموٹ کریں. جی، اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ملک مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے 1985 سے یہ نافذ العمل ہے، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا جس طرح سے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور واقعی بعض دفعہ ہماری ڈاکٹر، نرسز یا پیرامیڈک عملہ جو وہاں موجود ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈبے سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، شروع کے 1 گھنٹے میں اگر بچہ 1-2 فیڈز لے بھی لے گا تو اس سے شاید کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ شروع کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کے دودھ کی جو افادیت ہے اور جو پہلا دودھ آتا ہے مدر ملک جسے کلوسٹرم کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بوڑھے جو خواتین ہیں اس کو ضائع کروا دیتی ہیں کہ یہ گندا دودھ ہے، حالانکہ وہ بچے کے لیے اس وقت کی نیڈ کے حساب سے بالکل ڈیزائنڈ ہے. کہ جب دنیا میں آتا ہے نا بچہ تو آپ سمجھیں ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ سے نا وہ ایک دم سے ایک انفیکشیس انوائرمنٹ میں آ گیا جہاں ہر قسم کا بیکٹیریا، وائرس اس کو اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو جو انیشل کلوسٹرم ہے اس میں اتنے زیادہ ایسے اینٹی باڈیز ہیں جو کہ اگر ہم عام الفاظ میں ان کو بتائیں کہ سمجھیں کہ وہ فوج ہے پوری جس نے ان جرم سے لڑنا ہے، وہ اگر بچے کو مل جائے تو اس کی تو جو انیشل انفیکشنز ہے جس سے بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں وہ اس سے بچ سکتے. وہ بچے کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اس کی گٹ کے اندر اس کے آنتوں پہ ایک لیئرنگ کر دیتا ہے جس سے باہر سے اس کے اوپر وائرسز اور بیکٹیریا اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ پریکٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد بچے کو ماں کا دودھ شروع کروایا جائے.